ہماری ہادیہ کا نام سیدہ ہے۔ مولا حسن چادر کے پاس گئے، اگر طبیعت جسمانی ہوتی نا کمزوری تو کبھی بھی نہ جاتے۔ مولا جانتے تھے کہ جس کی کمزوری ہے وہ ہی جائیں گے۔ بی بی نے پہلا رشتہ بھیج دیا۔ مولا حسن علیہ السلام چادر کے اندر، تھوڑی دیر گزری مولا حسین بھی آ گئے، سلام کیا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں نانا ہے، فرمایا آپ کے نانا اور آپ کے بھائی چادر کے نیچے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام گئے، جا کر سلام کیا، اور یہ وہی حسین نہیں کہ مسجد نبوی ہے، سید الانبیاء ہے، سجدے کا رکن ہے، سجدے میں ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، نبی پڑھا رہے ہیں، سجدے کے عالم میں حسین آ کر پشت پہ سوار ہو گئے تو اجازت نہیں مانگتے، ادھر چادر کے باہر کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہیں نانا مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ نانا مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ تو کائنات کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہماری نظر، پوری کائنات کی نظر، خاتم سے لے کر امام زمانہ تک، امام زمانہ سے لے کر ہر امتی کی نظر میں شافی محشر مصطفیٰ ہے۔ جس کی نظر میں ہے وہ بولے کہ امت کی شفاعت کرنے والے کون ہیں؟ سید الانبیاء۔ ایک دفعہ ایک صحابی مولا امام رضا کے پاس آیا، فرمایا کہ ایک امتی ہو، نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، تہجد گزار ہو، محشر والے دن اس کو نبی کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ تیرے میرے 8ویں ایمان کے چہرے پہ جلال آ گیا، فرمایا تو جو امتی کی بات کرتا ہے اس سے وقت تک کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور جب تک مصطفیٰ کی رضا نہ ہوگی۔ تو ایک امتی کی بات کرتا ہے، امتی کی بات کرتا ہے، اس وقت تک کوئی نبی بھی نہیں جائے گا جب تک مصطفیٰ اجازت نہیں دیں گے۔ تو سید الانبیاء ہماری نظر میں شافی محشر ہیں۔ اب جب مولا حسین نے پوچھا کہ نانا میں چادر کے نیچے آ جاؤں، تو سید الانبیاء نے کیا فرمایا کہ اے میری امت کی شفاعت کرنے والے حسین آ جائے۔ یعنی کہ مصطفیٰ مولا حسین کو فرما رہے ہیں کہ میری امت کی شفاعت تو کرے گا، میری امت کی شفاعت تو کرے گا۔ اے مولا علی بھی چادر کے نیچے، اے جناب سیدہ بھی چادر کے نیچے۔ جب سیدہ چادر کے نیچے آئی نا، اس وقت ملائکہ جناب جبریل نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ چادر کے نیچے ہے کون؟ چادر کے نیچے کون ہے؟ اب جبریل نہیں جانتا کون ہے جو وحی لے کر آتا ہے۔ کہاں وحی لے کر آتا ہے؟ جہاں جناب سیدہ ہے، جہاں جناب مصطفیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، حسنین ہے۔ پھر پوچھ کیوں رہا ہے؟ کیوں پوچھ رہا ہے کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو جبریل سے سوال کرے کہ جبریل تو کیوں پوچھتا ہے؟ تو جبریل کا یہی جواب آگا کہ جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو مجھے پتا چل جاتا ہے یہ مصطفیٰ کا نور ہے، یہ مرتضیٰ کا نور ہے، اور جب یہ اکٹھے ہو جائیں مجھے بھی پتا نہیں چلتا کہ ان میں مرتضیٰ کون ہے، ان میں مصطفیٰ کون ہے۔ تو جبریل پوچھ رہا ہے کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ اب تعارف کس سے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ مولانا صاحب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، یہ اس گاؤں میں رہتے ہیں، ان کے گھر جا کر کس کا پوچھیں گے؟ ان کے بیٹے کا پوچھیں گے؟ بڑے کون ہیں؟ یہی ہے نا؟ تو پوچھا جائے گا کہ سلیم صاحب کہاں ہیں، تو پتا چل جائے گا کہ بڑے سلیم ہیں، لیکن 5 بیٹھے ہیں ان میں بڑے مصطفیٰ ہیں جو نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ تو خالق سے پوچھتے ہیں خالق آپ نے تعارف جناب سیدہ سے کیوں کرایا؟
اس نے کہا کہ یزید نے لکھا ہے میری بیعت کر. فرمایا اسے لکھ دے تو نہیں جانتا ہمارا گھر وہ گھر ہے جہاں سے نبی نکلتے ہیں. جہاں سے نبی نکلتے ہیں. میں کیسے بیعت کر؟ ایک زمانہ اس میں ایک عیسائی نے آ کر چیلنج کر دیا مسلمانوں کو. کہتا ہے کہ مریم افضل ہے جناب سیدہ سے. مریم افضل ہے جناب سیدہ سے. عیسائی ہے کون؟ وہ حافظ قرآن کا بھی ہے، تورات کا بھی، زبور کا بھی، انجیل کا بھی. اور بادشاہ کے سامنے جا کر کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی، آپ کے نبی کی بیٹی سے ہماری بیٹی افضل ہے. اس نے کہا آپ کے عقیدے پہ ہمارا کوئی شک نہیں ہے، ہم آپ کے عقیدے کو نہیں چھیڑتے، لیکن تو کہتا ہے تو ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے میں قرآن سے ثابت کروں گا. اس وقت بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مولویوں کی طرف دیکھا کہ اس کی بات کا کوئی جواب دو گے؟ کہ وہ کہتا ہے کہ جناب فاطمہ سے مریم افضل ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں قرآن سے ثابت کروں گا. انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی جواب نہیں، وہ بات ٹھیک کر رہا ہے. اس نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا کہ اگر اس کے سوال کا جواب لینا ہے نا تو پھر کوئی شیعہ لے کر آ، کوئی شیعہ لے کر آ جو شروع سے جانتے ہیں کہ مباہلہ کیسے ہوا، جو شروع سے جانتے ہیں کہ مباہلہ کیسے ہوا تھا. اب اس نے کہا کہ ہمارے شہر میں کوئی شیعہ ہے، وہ سارے دشمن اہل بیت تھے. انہوں نے کہا ہے لیکن ایک ہے. وہ کہتا فقط ایک؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے اور تلاش کرتا کہ میرے سے کوئی بات کرے، مجھ سے پوچھے آل محمد کی فضیلت. اب اس نے اپنا بندہ بھیجا کہ وہ شیعہ کو لے کر آئے. وہ اس کے گھر کے دروازہ دستک کیا. اس کی زوجہ نکلی، پوچھا کہ مولانا صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ 5 دن کے لیے گھر سے باہر گئے ہیں، شہر سے باہر گئے ہیں. مل کے صلوات پڑھو. توجہ بھائی، توجہ رکھنی بات. 4 سے 5 منٹ، زیادہ زحمت نہیں آتا. شہر سے باہر گئے ہیں، آ کر بادشاہ کو بتایا کہ وہ مولوی صاحب تو ہیں نہیں. انہوں نے کہا کہ کب آئیں گے، کدھر گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 5 دن کے بعد آئیں گے. وہ کہتا ہے انتظار کرو، جب ضرورت پڑے تو سارے انتظار کر لیتے ہیں. جب وقت آئے، ضرورت ہو تو سارے انتظار کرتے ہیں، ہم پر اعتراض نہ کیا کرو. 5 دن کے بعد مولوی صاحب گھر آئے اور آتے ہی پہلا سوال اپنی زوجہ سے کیا کہ شہر میں اتنا سناٹا کیوں ہے؟ سارے خاموش، سارے چپ، کوئی بات نہیں کرتا. اس کی بیوی نے بتایا کہ بادشاہ پہ مشکل پڑ گئی ہے. کوئی عیسائی ہے جس نے چیلنج کر دیا ہے کہ آپ کی بیوی سے ہماری مریم بی بی افضل ہے. سوال نہیں بن رہا. اس نے کہا سوال نہیں، جواب 101 دوں گا، جواب 101 دوں گا. اس نے امامہ سجایا، ابا پہنی، عصا پکڑا اور دربار میں چلا گیا. مولوی بھی بیٹھے تھے. مولویوں نے آتے ہی پوچھا کہ اس کا کوئی جواب ہے؟ اس نے کہا ایک نہیں، 101 جواب لے کے جاؤں گا. وہ کہتے ہیں ہمیں بتا دے. وہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں، بادشاہ سوالی بن کر پوچھے گا، میں بتاؤں گا، زمانے کے بتاؤں گا کہ علی والے کیا ہوتے ہیں، علی والے کیسے ہیں. لگا دربار. بادشاہ اعلیٰ تخت پہ آ کر بیٹھا. اس نے کہا کہ کون ہے شیعہ؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو سامنے بیٹھا ہے. اس نے کہا ہاں بھی مولانا صاحب آپ جواب دیں گے؟ اس نے کہا دوں گا. اس نے کہا تیرے شیعہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تیرے شیعہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جناب سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت. اس نے کہا کہ بس اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو شیعہ ہے، تو شیعہ ہے. اب اس نے کہا کہ سوال
جواب ہے؟ اس نے کہا تو سوال کرا میں جواب دیتا ہوں، تو سوال کرا میں جواب دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ ہماری بی بی افضل ہے آپ کی بی بی سے۔ اس نے کہا کہ کون سی دلیل دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ 25 مرتبہ قرآن میں مریم کا نام آیا ہے، جناب سیدہ کا ایک دفعہ بھی نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سوال سن لیا۔ اس نے جب بادشاہ آیا تھا نا، اس کے دائیں اور بائیں ایک لڑکی دائیں تھی ایک بائیں تھی جو اسے ہوا دے رہی تھی جیسے بادشاہ آتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تیرے دائیں بائیں کون ہیں؟ اس نے کہا میری کنیزیں ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کے نام بتا، مناسب سمجھے تو مجھے ان کے بھی نام بتا دو۔ بادشاہ کے چہرے پہ غصہ، کہتا تم ہمارا مہمان نہ ہوتا، ہمارا بلایا ہوا نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کرا دیتا کہ بھرے دربار میں مجھ سے میرے پردے داروں کا نام پوچھتا ہے۔ اور مولوی نے دیکھ کے کہا کہ تیرے سوال میں ہی میرا جواب ہے، تیرے سوال میں ہی میرا جواب ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے؟ کہتا ہے کہ تو نے اپنی پردے داروں کے نام نہیں بتائے۔ مریم اللہ کی کنیز ہے، مریم اللہ کی کنیز ہے، زہرا اللہ کا پردہ ہے۔ مریم اللہ کی کنیز ہے۔ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، کیونکہ آج شہادت ہے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، اور دن جو ہے 10 محرم سے کم نہیں۔ میں جس بی بی کی عظمت بیان کر رہا تھا نا، اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی کہ جب سید الانبیاء دنیا سے جانے لگے نا، دنیا سے جانے لگے، دروازے پہ دستک ہوئی، بیٹی کی گود میں مصطفیٰ کا سر ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، بی بی نے پوچھا کون؟ دستک دینے والا دیکھ کے کہتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ سے ملنا ہے، میں نے مصطفیٰ سے ملنا ہے۔ بی بی نے فرمایا میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، بی بی نے پھر پوچھا، اتنی دیر تک مصطفیٰ کی آنکھ کھل گئی، آنکھوں میں آنسو ہے، اور دیکھ کے کہتے ہیں کہ بیٹا جانتے ہیں کہ یہ دستک دینے والا کون ہے؟ جانتے ہیں کہ یہ دستک دینے والا کون ہے؟ فرمایا بابا پہلے بھی دستک دی تھی، دوبارہ دے رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ کسی دروازے پہ آ کے دستک نہیں دیتا، وحد تیرا احترام کر رہا ہے کہ آج دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ بابا جی ہے کون؟ فرمایا کہ یہ ملک الموت ہے، یہ میری روح لینے آیا ہے۔ خدا کی قسم جس در پر آ کر ملک الموت کھڑے ہو جاتا تھا نا، اسی در کو مسلمانوں نے جلا دیا، اسی در کو مسلمانوں نے جلا دیا مصطفیٰ کے جانے کے بعد۔ بس آزادارو، فقط ایک جملہ اس بی بی کا پڑھنا چاہتا ہوں جو بھائی کے بعد، کربلا کے بعد، کربلا کو بھی بچا گئی، حسین کو بھی بچا گئی۔ جب شام کے دربار میں آئی نا بی بی، تو یزید کی بیوی جس کا نام ہند تھا، یہ کہتی ہے کہ میں نے قیدیوں کا تماشا دیکھنا ہے، میں نے قیدیوں کا تماشا دیکھنا ہے۔ یہ کون تھی؟ جب یہ چھوٹی تھی نا تو یہ بیمار تھی، اس کو حکیموں نے جواب دے دیا کہ یہ نہیں بچ سکے گی۔ اس کے باپ کو کسی نے بتایا کہ اگر بیٹی کا علاج کرانا ہے نا تو مدینے چلا جا، مصطفیٰ تھے، مصطفیٰ کا وسیع ہے جس کا نام علی ہے، جس کی کائنات میں کوئی مرض کا علاج نہ ہو، اس مرض کا علاج علی کر دیتے ہیں۔ وفادارو یہ آیا مدینے میں، علی علیہ السلام کے در پہ آیا۔ علی علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی، فرمایا کہ میرے حسین کو بلاؤ۔ مولا حسین علیہ السلام آئے، برتن میں پانی لیا،
مولا حسین نے پانی پہ ہاتھ رکھا، فرمایا جا بیٹی کے سر میں ڈال دینا، تیری بیٹی سے احتیاط ہو جائے گی۔ یہ چلا گیا، اس نے بیٹی کے سر میں پانی ڈالا، بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ بیٹی نے کہا کہ جس نے میرا علاج کیا ہے میں اس کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ یہ مذہب کے عیسائی تھے، جب دوبارہ مدینے میں آئے نا تو مولا حسین نے پہلے کلمہ پڑھایا، فرمایا کہ اب دین سیکھنا ہے تو میری بہن کے پاس چلی جا۔ بی بی نے قرآن بھی سکھایا، پردہ بھی بتایا، دین بھی بتایا، بڑی ہوئی جس طرح بھی شادی شفیع سے ہو گئی۔ اب یہی ہند اونچی جگہ پہ بیٹھی ہے اور قیدن بن کر آگئی ہے علی کی بیٹی، قیدن بن کے علی کی بیٹی آ گئی ہے۔ یہ ہند تماشا دیکھنے کے لیے بلند مقام پہ بیٹھی ہے۔ جب بی بی کو دربار میں داخل کیا گیا نا تو بی بی نے اپنی بہن کلثوم کی طرف اشارہ کر کے کہا، بہن کلثوم دیکھنا وہ سامنے ہند نہیں بیٹھی، جو سامنے ہند نہیں بیٹھی۔ اس وقت بی بی رو کر کہتی ہے کہ کربلا کے بعد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، مجھے صحیح سے نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا کہ کسی نے بتانا نہیں کہ میں زینب ہوں۔ قافلہ چلا، ہند نے سلام کیا، سلام کے بعد اس نے سوال کیا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اے قیدیو کہاں کے رہنے والے ہو؟ عالیہ نے بتایا کہ میں مدینے کی رہنے والی ہوں۔ مدینے کا نام آنا تھا، اس نے کرسی چھوڑی اور سامنے آ گئی۔ بی بی نے پوچھا کہ تو نیچے کیوں آ گئی ہے؟ کہتی ہے کہ میں مدینے کے اطراف میں نیچے آئی ہوں۔ بی بی نے پوچھا تیرا مدینے کون رہتا ہے؟ یہ کہتی ہے کہ میری آقا زادی، میرا مرشد حسین، میرے مرشد حسین کا بیٹا علی زین العابدین، علی زین العابدین کا بھائی علی اکبر، میرے مرشد حسین کا بھائی عباس، یہ میرے مدینے میں رہتے ہیں۔ بی بی نے پوچھا تو حسین کے بھائیوں کو جانتی ہے کیا بہنوں کو بھی جانتی ہے؟ یہ دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ ماحول نہیں کہ میں اپنے حسین کی بہنوں کے نام لوں، میں حسین کی بہنوں کے نام لوں، یہ ماحول نجس ہے۔ بی بی نے بالوں کو سائیڈ پہ کیا، رو کر فرمایا ہند پہچان میں زینب ہوں۔ یہ قدموں پہ گر گئے، اس نے اپنی چادر اتار کر پھینک دی۔ یزید کہتا ہے یہ کیا کیا؟ میری عزت کا بھی نہیں خیال کیا۔ دیکھ کے کہا تو کہاں کا عزت والا، اور جنہوں نے پردہ بتا رہے تو ان کو قیدی بنا کے لے آیا۔ جب بی بی نے کہا نا کہ ہند تو چلی جا، اس نے سوال کیا کہ یہ سامنے بی بی کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی ہے۔ بی بی نے کہا بیٹا علی تو خطبہ دے۔ علی زین العابدین نے خطبہ دیا، لوگوں پہ بڑا اثر ہوا خطبے کا۔ اس نے کہا کہ جلدی سے اذان دو۔ جب اذان شروع کی نا مؤذن نے کہا اللہ اکبر، علی زین العابدین نے آسمانوں کی طرف دیکھ کے کہا میرے بابا چلے گئے تیری تکبیر بلند ہے، میرے بابا چلے گئے تیرے نام کی تکبیر قیامت تک بلند رہے گی۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت یزید کی طرف دیکھ کے کہا اب بتا یہ تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام؟ اگر تو کہے کہ یہ میرے نانے کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے، اور میرے نانے کا نام ہے تو مان جا حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ اب یہ کہتا ہے کہ اس قیدی کو قتل کرا دو۔ جب قتل کا نام آیا عالیہ آگے آ گئی، اپنا گلا بیٹے کے گلے پہ رکھ دیا کہ علی کو قتل کرنے سے پہلے مجھے قتل کر۔ یہ جلاد آگے بڑھا، ادھر سے فضا اٹھی، سامنے آ گئی کہ علی کی بیٹی کو قتل کرنے سے پہلے مجھے قتل کر۔ جب اس نے کہا کہ ضعیفوں کو قتل کر دے، عزادار فضا نے دیکھ کے کہا اب شیعہ تمہاری غیرت کہاں گئی؟ 700 تلوار میان سے باہر نکلی۔